ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، شیخ المولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدرہ، ان کے ایک شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک درس میں تقریر فرمائی، بڑی عالمانہ، بڑی فاضلانہ، بڑی عارفانہ تقریر فرمائی، جس سے سارا مجمع جو ہے وہ بڑا مبہوت تھا کہ ایسی تقریر پہلے کبھی بھی نہیں سنی۔ تو لوگوں کے چہروں پر اس تقریر کو سن کر ایک انبساط تھا، وہ مجسم گویا تعریف بنے ہوئے تھے کہ کیا بات آپ نے کیسی باتیں فرمائی ہیں، کیسے اعلیٰ درجے کے مضامین بیان فرمائے۔ تو جب تقریر ختم ہو گئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ سمجھ لو کہ میری مثال ایسی ہے جیسے روشن دان، ایک کمرے کے اندر روشن دان تھا، وہاں سے روشنی آ رہی تھی، جیسے روشن دان کہ یہ روشن دان جو ہے اس میں سے روشنی آ رہی ہے، لیکن اس روشنی کو پیدا کرنے اور اس کو ہم تک پہنچانے میں یہ اس کی اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں۔ یہ تو روشن دان ہے، یہاں لگا دو، یہاں لگا دو، وہاں لگا دو، وہاں لگا دو، لیکن اس روشن دان کے ذریعے روشنی آتی ہے، وہ روشنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، سورج سے آ رہی ہے، چاند سے آ رہی ہے، کہاں سے بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس روشن دان کو ایک واسطہ بنا دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی روشنی کی تعریف کرے کہ وہ روشنی بہت اعلیٰ درجے کی مجھے حاصل ہوئی، تو وہ تعریف روشن دان کی نہیں ہوگی، وہ تعریف اس ذات کی ہوگی جس نے وہ نور پیدا فرمایا۔ تو حقیقت میں تو وہ روشن دان کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے نور پھیلانے کا، اور روشنی لوگ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جب روشن دان، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ بات کہلوا دی، میرے دل میں ڈال دی، اور میں نے آپ سے کہہ دی، اور یہ طالب کی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر اس میں بسا اوقات بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور خاموشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے مشائخ ہیں جن کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ ان کے ہاں جب مجلس ہوتی تھی بالکل خاموش مجلس ہوتی تھی، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طالبین، اور شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ کوئی نہ کوئی تقریر کر رہے ہیں، نہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، نہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، بس آگے خاموشی سے بیٹھے اور کچھ دیر بیٹھ کے چلے گئے۔ بہت سے مشائخ کا یہ حال، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا تھے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا تھا، ان کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نیت اپنی صحیح کرے کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے کہ میں جو جا رہا ہوں در حقیقت وہ اپنی اصلاح کی غرض سے اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے میرے دل میں بھی اپنی ذات والا صفات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا فرما دے، میرا رابطہ درست ہو جائے، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سما جائے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے یاد کی توفیق ہو جائے۔ جب اس نیت سے جاتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرما دے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو حضرت نے دوسرا ادب جو یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ کہ بھائی جب جاؤ تو نیت صحیح جب لے کر جاؤ گے تو پھر فضول کی باتیں مت کرو ان کے پاس جا کے بیٹھ کے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ بعض مرتبہ مشائخ کی وجہ سے لوگ آتے ہیں لیکن وہ آ کر دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، سیاست کی باتیں، اخبارات کے واقعات کی باتیں، اور یہ باتیں شروع کر دیں تو مقصد ہی سارا بہت ہو گیا۔ ارے بھائی وہ جو باتیں ہیں ان کو رکھو ان کی جگہ پر، لیکن جب ان کی خدمت میں گئے ہو، ان کے پاس گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرانے کے لیے گئے ہو، تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یا تو ان کی بات سنو یا خاموش بیٹھو۔
یا ان سے کوئی دین کی بات پوچھو جس سے کہ جو عملی زندگی سے متعلق ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. مثلا دین کی کوئی بات معلوم کرو. ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرنا یہ ان سے حضرت فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ سونار کے پاس کھرپا یا کلاڑی بنوانا. سونار ہے وہ سونے کا زیور بناتا ہے, تم اس سے جا کر کہو بھائی میرے لیے کھرپا بنا دو یا کلاڑی بنا دو, تو حماقت ہے. سونار اس کام کے لیے وضع ہی نہیں ہوا, اس کی قدر و قیمت تو ہے, اسے زیور بنواؤ. تم نے جا کر اس سے فضول کھرپا کھلاڑی بنوانی شروع کر دی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اس طرح کی باتیں کرنا اس سے کچھ حاصل نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشاہد کی مجلسوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ ذرا تعلقات عامہ بہتر ہو جائیں. معلوم ہے کہ وہ فلاں بزرگ ہیں, ان کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ہر طبقہ زندگی کے لوگ آتے ہیں, تو جائیں گے تو ذرا ہمارے تعلقات بڑھ جائیں گے اور لوگوں سے دوستیوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ نیت ہی جب خراب ہو گئی تو پھر فائدہ ہی کچھ نہیں. تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کے سیاست کی باتیں جو ہیں یہ کرنا, یہ سیاست کی باتیں ہیں یا دنیاوی باتیں, یہ کرنے کے بجائے یا تو کوئی دین کی بات کرو یا خاموش بیٹھ جاؤ. خاموش بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو. دوسری بات یہ فرمائی کہ بعض لوگ جاتے ہیں تعویذ گنڈوں کے لیے, یا ان سے گئے تو ہوتے کسی اور مقصد سے, لیکن ان کو بس اس میں لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں کام کا تعویذ دے دو, فلاں کام کا تعویذ دے دو, فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو, فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو. اس کام کے لیے ان سے ان کے اوقات کو اس کام میں خرچ کرواتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ بھی بالکل فضول بات ہے, بلکہ اسی کی مثال حضرت نے یہ دی تھی کہ سونار کے پاس جا کے کھرپا بنواؤ یا کلاڑی بنواؤ. اهدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے رستے چلا